لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم سامعین اکرام، برادران عزیز، سب سے پہلے جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اس جشن میں شامل ہیں کہ جس کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی. الحمدللہ یہ ہمارا امتیاز ہے اور یہ ہمارا شرف بھی ہے کہ جہاں دنیا بعض چیزوں میں دکھاوے اور نفاق کے عنوان سے شامل ہو بھی جاتی ہے، تو اس طرح کے جشن منافقین کو مومنین سے الگ کرنے کا کام کرتے ہیں. چونکہ اس وقت سرو دھرم سمپن کا سسٹم جو چل رہا ہے، تو اس در پر یہ معاملات بہت زیادہ دنوں تک چل نہیں پاتے، اور آخر زمانے سے متعلق جو روایات ہیں ان میں خاص طور سے اس چیز کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے، اور اشارہ کیا بارز روایات ہیں کہ مومنین کو چھانا جائے گا. اتنا چھانا جائے گا کہ بہت مختصر مومنین جو مومنین ہوں گے وہ رہ جائیں گے. مومنین جیسے غیبت کے طولانی ہونے کے جو علل و اسباب و حکم ذکر کیے گئے ہیں، تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس قدر طولانی غیبت ہوگی کہ کمزور عقیدے والے پیچھے رہ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت علیہم السلام سے جڑنا ہے تو دل مضبوط کر کے جڑنا پڑے گا. آسان نہیں ہے، بہت مشکلات کا سامنا ہے. بس بہت زیادہ دیر تک انشاءاللہ آپ کے اور شورائے کرام کے درمیان نہیں ہیں. دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو اس جشن کو لے کر جو انٹرنیشنل لیول پر ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے آج کی تاریخ کو، یعنی 9 ربیع الاول کو لے کر، نہ آج کی تاریخ کو، بہترین عنوان ہے عید زہرا صلوات اللہ علیہا. اس سے بہتر عنوان ہو نہیں سکتا. حالانکہ اور بھی عناوین ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کو برا بھی نہ لگے اور حقیقت چھپنے بھی نہ پائے.
تو معنی اور جامع اگر کوئی عنوان ہو سکتا ہے تو وہ یہی عید زہرا صلوات اللہ علیہا کا ہے۔ یہ ایسا معنی اور جامع ہے کہ اس میں کسی غیر کا کوئی دخل نہیں، کسی اپنے کو باہر نکلنے نہیں دیتا۔ یہی تعریف ہے معنی اور جامع ہونے کی۔ لہٰذا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل لیول پر کہ جب 9 ربیع الاول آئے گی تو خاص طور پر کہا جائے گا کہ عید زہرا صلوات اللہ علیہا ہے۔ یہ عید ہے کیوں؟ اس عید کے منانے کے پیچھے کا سبب کیا ہے؟ آپ عنوان بدل دیجئے، پھر بھی شیعہ خوب جانتے ہیں کہ یہ عید ہے کیوں۔ الحمدللہ شیعوں کے یہاں بچے بچے کو اس بات کا علم ہے، اور جس گھر میں نہ ہو وہاں بتایا جائے یہ ذمہ داری والدین کی ہے۔ غدیر میں دونوں باتیں پہنچانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ بخن بخن کہنے والوں کی تاریخ کیا بنی۔ دونوں چیزیں ساتھ میں بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آدھا پیغام دیں گے، دیکھیں یاد رکھیے گا کبھی بھی نیک ہدف غلط راستے سے حاصل نہیں ہوگا۔ ہدف صحیح ہو تو راستے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم کسی بہت اچھے مقصد کو لے کر چل رہے ہوں پھر بھی راستہ غلط ہو جائے گا تو دین اسے قبول نہیں کرتا۔ یہاں وہ سسٹم نہیں ہے کہ امیروں سے چرا کر غریبوں میں بانٹ دیجئے تو نیکی کہی جائے۔ دین ذاتی محنت کی کمائی کے 1 روپے کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے۔ چوری کے مال کی کوئی حیثیت دین میں نہیں ہے۔ غریبوں اور فقراء کے اوپر خرچ کرنے کے نام پر دین غلط کام کی اجازت نہیں دیتا۔ بہت جلدی باتوں کو بہت طولانی نہیں کرنا ہے، بیان کو بہت طولانی نہیں کرنا، بہت سمیٹ کر۔ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے جب بھی جشن عید زہرا صلوات اللہ علیہا کی بات ہو تو ساتھ ہی ساتھ ایک عنوان اور جوڑا جاتا ہے کہ آج کی وہ تاریخ ہے کہ جس میں امام زمانہ کے سر پہ تاج امامت رکھا گیا۔ صلی علی محمد و آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یاد رکھیے گا یقیناً امامت کا آغاز 9 تاریخ سے ہو رہا ہے، لیکن یہاں کوئی بادشاہت کا سسٹم نہیں ہے کہ باپ مر جائے تو بیٹے کو بٹھا کے اس کے سر پہ تاج رکھا جائے اور پھر اس پہ جشن منایا جائے۔ یاد رکھیے گا امام ہوتا ہے۔ امام آج نیا امام نہیں بنا، یہ 40 سال کے بعد کی نبوت کا عقیدہ کسی اور کو مبارک ہو۔ ہمارے یہاں پہلے دن سے امام ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رسول کی موجودگی میں علی سبقت نہیں کرتے، علی کی موجودگی میں حسن سبقت نہیں کرتے۔ رسول کے بعد علی جتنے امام ہیں رسول کی زندگی میں بھی وہی کیفیت ہے، فرق نہیں پایا جاتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کوئی چیز بدل نہیں رہی ہے، بدلا ہے تو صرف یہ کہ ابھی تک فرنٹ پر کوئی اور امام تھے، اب کسی اور امام نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ذمہ داری سنبھالنے کا جشن نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ جشن کا عنوان اگر یہ بنا دیا جائے تو پھر تاریخ میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر ہر امام کی شہادت کے بعد ایک جشن رکھنا پڑے گا، ہر امام کے جانے کے بعد نئے امام کے لیے ایک جشن کا اہتمام ہوگا۔ یاد رکھیے یہ جشن جناب زہرا کی خوشی کی بنیاد پر ہے۔ زہرا کیوں خوش ہوئی یہ کل بھی ہمیں پتا تھا، آج بھی ہمیں پتا ہے۔
زہرا کی خوشی کی ایک ہی وجہ ہے، دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی ہلاکت ہے، وہ کہ جس نے زہرا والے زہرا کو بلایا، ان کی ہلاکت کی بنیاد پر یہ جشن ہے۔ جب یہ جشن ہے تو عبادت ہے، توجہ فرمائیں، جب یہ جشن ہے نا تو یہ جشن بھی عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت بغیر قانون کے نہیں ہوتی، کوئی بھی عبادت بغیر قاعدے اور قانون کے نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اب قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں، بات اور آسان ہوگا کرنا۔ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ لہذا جب جشن ہے اور یہ عبادت ہے، دیکھیں دوسرے گیدرنگز جو ہوتی ہیں ان میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ یاد رکھیے فرق نہیں پڑتا کہ وہ 9 ربیع الاول ہو کہ 17 ربیع الاول، عنوان اور سبب بدل سکتا ہے جشن کا، جشن کی نوعیت نہیں بدلے گی۔ عنوان بدلے گا، خوشی کی وجہ بدل سکتی، خوشی کی وجہ بدلنے کی بنا پر جشن منانے کا انداز نہیں بدلے گا۔ جشن منانے کا انداز وہی ہونا چاہیے جو 13 رجب کا ہے، جشن منانے کا انداز وہی ہونا چاہیے جو 3 شعبان کا ہے، جو 15 ماہ رمضان کا ہے، جشن منانے کا انداز وہی ہونا چاہیے۔ جشن ہے نا، محفل ہے، سبب بدلا ہے، انداز نہیں بدلے گا۔ ہمارے یہاں شاید اس تاریخ کو بعض لوگ 2 مہینے 8 دن عزاداری کرنے کے بعد، ماتم کرنے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ شاید آج کے دن یعنی 9 ربیع الاول کو شاید کچھ الگ سے چھوٹ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے حلال محمدی حلال ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک، اور حرام محمدی حرام ہے، حلال محمدی حرام ہے، قیامت تک وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ جشن کے انداز میں ہوگا، اور ہر جشن جب بھی پتہ کرنا ہو کہ یہ کیسے ہونا چاہیے تو بس ایک چیز ذہن میں ہو، کسی اور کا جملہ کسی اور کی تقریر معیار نہیں ہے۔ اپنے آپ سے دل پر ہاتھ رکھ کے سوال کیجئے گا، اہل بیت علیہ السلام کی رضا کا سبب بنے تو جائز ہے، ناراضگی کا سبب بن جائے تو ناجائز ہے۔ کوئی بھی فعل ہو جو بھی اس جشن میں انجام دینا چاہتے ہیں، اگر اہل بیت علیہ السلام کے سامنے وہ کام کیا جائے اور وہ خوش ہو جائیں اس کام سے تو جائز ہے، اور یقیناً وہی کام ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کے کسی کام سے، اب یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، مجھ جیسے خطیبوں کے لیے بھی، آپ جیسے سامعین کے لیے بھی، شعراء کرام کے لیے، سب کے لیے یہی معیار ہے، وہی کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو قبول ہو، جو ان کے سامنے کرنے کی ہمت اور جرأت ہو۔ شعر پڑھے جائیں گے تو اسی انداز میں پڑھے جائیں گے، مصرے کہے جائیں گے تو اسی انداز میں کہے جائیں گے۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب ہمارے یہاں ایک طریقہ اور رائج ہے، ہم عمر سعد کا پتلا جلاتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہی ہے عمر سعد کا پتلا ہمارے یہاں جلایا جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ پتلا جلانے میں، ایسے ذلیل شخص کا پتلا جلانے میں کوئی حرج نہیں، ایسے ذلیل شخص کا پتلا جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے ذلیل شخص کا پتلا جلایا جانا چاہیے۔ اور یہ کوئی نیا کام ہم نہیں کر رہے، پوری دنیا میں اپنا احتجاج درج کرنے کے لیے لوگ جسے پسند نہیں کرتے اس کا پتلا جلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ طریقہ رائج ہے، کوئی ہمارا الگ سے نیا طریقہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آج بھی
یہ جو دور ترقی ہے اس میں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ روزانہ ٹرمپ اور نیتنیاہو جیسوں کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، ملک کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کا احتجاج درج کرانا ہے، لیکن یاد رکھیے گا پتلا جلا کر کام شاید نہ چل پائے گا جب تک پتلا جلانے میں اپنے وجود میں بدلاؤ محسوس نہ ہو۔ میں نے عرض کیا پتلا جلانے میں جو بھی ناپسند ہو اس کا پتلا ہمارے یہاں جلایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک شخص کہ جسے ولن کے عنوان سے لوگ جانتے ہیں ہندو دھرم میں، اس کا پتلا جلایا جاتا ہے۔ تو جس قوم میں جس کو بھی اس نظر سے دیکھا جاتا ہو، ہر قوم اپنے یہاں کے راوڑ کا پتلا جلاتی ہے، تو پھر یزید جیسوں کا پتلا جلایا جانا چاہیے، عمر سعد جیسوں کا، شمر جیسوں کا۔ اور میں جیسوں کا لفظ اسی لیے کہہ رہا ہوں، نام گنانے میں مشکل ہو جائے گی۔ افراد بہت سے ہیں، جہاں صفات پائے جائیں وہاں جوڑتے چلے جائیے گا۔ نام کہاں تک لیا جائے؟ صفات بتا دیے گئے، ان جیسے جتنے ہوں جوڑتے چلے جائیے۔ لیکن یاد رہے اگر پتلا جلانا ہی ہے نا تو پھر عمر سعد، شمر، خولی، ان جیسوں کے پتلے یقیناً جلائے جائیں، یزید ملعون کا پتلا جلایا جائے، لیکن اس پتلے میں آگ لگاتے وقت اس بات کا بھی خیال رہے کہ اپنے اندر جو حسد کا بت بیٹھا ہوا ہے اسے بھی جلایا جائے، بغض کا پتلا جلایا جائے، فساد کا پتلا جلایا جائے، بے دینی کا پتلا جلایا جائے۔ رات میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک پتلے جلا کر بغیر نماز صبح پڑھے سو گئے، پتلے جلانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کمال تو تب ہے جب ادھر ظاہر میں پتلا کسی کا جل رہا ہو، یہاں نفس میں پتلا جلائیے، یہاں آگ لگے نا، بدلاؤ یہاں ہونا چاہیے۔ ہم بتانا یہی تو چاہتے ہیں کہ یہ جسے جلا رہے ہیں اس سے براعت کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو بھی صفتیں وہاں کے اوپر موجود ہوں ان تمام صفتوں سے بھی بیزاری ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے ادھورا پیغام دیا، کہا اس وقت کے لوگوں کا تذکرہ نہ کیجئے، صرف صفت سے بیزاری کر لیجئے کام چل جائے گا۔ نہیں، ادھوری بات ہے، شمر کی صفتیں بھی چھوڑنا پڑے گا، شمر پہ بھی لعنت کرنا پڑے گا۔ موضوعیت رکھتے ہیں دشمنان اہل بیت، بغیر ان سے بیزاری کے حق براعت ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ جو ادھورا پیغام ہے کہ صرف صفتوں سے دوری کر لی جائے، نہیں، صرف شخص جلانے سے کچھ نہ ہوگا، صرف صفتوں سے دوری سے کچھ نہ ہوگا۔ ایک طرف جب صفتوں کی بات ہو تو ایک شیعہ کے اندر کسی بھی دشمن اہل بیت کی کوئی صفت پیدا نہ ہونے پائے، یہ براعت کا طریقہ ہے۔ لیکن جب بھی دشمن اہل بیت کا نام آئے گا تو جیسے نام لینا چاہیے اسی انداز سے لیا جائے، یہی تشیع ہے، یہی شیعت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا جشن کی طرح ہونا چاہیے۔ وہ تمام صفتیں کہ جو دشمنان اہل بیت کے یہاں ہیں۔ اب میں بہت زیادہ میں نے کہا وقت نہیں لینا ہے، بس 2-4 نکات کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ مولانا ضمیر حیدر صاحب کراروی کی تقریر بھی ہے اس کے بعد۔ اگر ہم جشن کو ہنگامے کی صورت میں برپا کریں گے، اہل بیت کا کچھ نہ بگڑے گا، اپنی قسمت پھوڑ کے اٹھیں گے۔ یہ فرش اپنا مقدر بنانے کی جگہ ہے۔ یہ فرش، ایک صلوات اور پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ یہ جگہ، یہ جشن، یہ اپنا مقدر بنانے کی جگہ ہے۔
میں نے کہا ایک شیعہ کہیں بھی ہو وہ شیعہ ہوتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں کے اوپر ہیں۔ تاریخ بدلے گی، عنوان بدلے گا، سبب بدلے گا، ہمارا انداز نہیں بدلنے والا۔ اگر میں اس لباس کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں تو میرے لیے ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، لباس بدل دوں تو کیا جو میرے لیے ابھی حرام ہے وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں، میں اس لباس میں رہوں، معمولی کرتے پیجامے میں آ جاؤں، جینس ٹی شرٹ میں آ جاؤں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو میرے لیے ابھی حرام ہے وہ اس وقت بھی حرام ہوگا۔ میرے لیے، یہ صرف میرے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو یہ جشن کی طرح ہو، اپنے اندر سے حسد کو، کینے کو، بغض کو، ان کو اگر ہم نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، جشن منائیں اس بات کا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام آپ کے تذکرے سے 2 مہینے 8 دن الحمدللہ ہم نے یہ سیکھا کہ ایک حسینی حالت جنگ میں بھی نماز کو فراموش نہیں کرتا، ایک حسینی کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا۔ امام حسین علیہ السلام زمین خرید کے بتا رہے ہیں، زمین پہ قبضہ کرنے والا حسینی نہیں ہوتا۔ یہ پیغامات ہیں، یہ جو وفائے سرکار ابو الفضل العباس کا تذکرہ ہے، تو پھر حسینی بے وفا نہیں ہوگا۔ اگر وعدہ کیا ہے تو پھر اسے نبھائے گا۔ یہ صفتیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر وقت کے امام کے آنے میں دیر نہ لگے گی۔ کہیں نہ کہیں وقت کے امام کے آنے میں اگر تاخیر ہے تو ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں اپنے طور پر ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، ہم سے ہونے والی ایک ایک کوتاہی، ایک ایک غلطی، ایک ایک گناہ، ہم شاید اسے اوائڈ کر جائیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، ایک گناہ ہم نے کر دیا تو کیا ہو گیا، نہیں۔ ہمارے ایک ایک گناہ کر کے معاشرے کی جو کیفیت بنی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں یہ رکاوٹ ہے وقت کے امام کے آنے میں، اور بدلاؤ ایک ایک کر کے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہم سب کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جشن منایا جائے اہل بیت علیہم السلام کی رضا کے لیے، اور یاد رکھیے گا جب ہم اہل بیت کی رضا کے لیے جشن منائیں گے نا تو پھر ہمیں کوئی فرق نہ پڑے گا کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اگر اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں تو پھر ساری دنیا مخالف ہو جائے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اگر اہل بیت کہیں ناراض ہو گئے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا کسی بہت اچھے مقصد کو بھی غلط راستے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بس آخری بات ہے، یہ بات ختم کر دی۔ جب پوچھا گیا کہ یہ تاج پوشی کا جو عنوان زبردستی ٹھونسا جا رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو کہا چونکہ 9 ربیع الاول کی تاریخ میں جو جشن کی کیفیت ہوتی ہے، ذرا سا اس میں بدلاؤ آ جائے، عنوان سے کیا ہوگا، تھوڑا سا بدلاؤ آ جائے گا۔ عنوان بدل جانے سے تھوڑا سا لوگ اس طرف غور کرنا شروع کریں گے۔ عنوان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ غلط چیز کے عنوان کو عنوان قرار دینے سے، غلط چیز کو عنوان قرار دینے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت رہے گی۔ دوسروں کو راضی کرنے کے چکر میں اہل بیت علیہم السلام کو ناراض کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بھدا اور عنوان ہو کیا سکتا تھا کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے اوپر بادشاہوں کی طرح تہمت لگاتے ہیں کہ جس طریقے سے بادشاہ اپنے باپ کے مر جانے پر جشن تاج پوشی رکھتے ہیں، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، پر اب اہل بیت علیہم السلام کے یہاں بھی وہی ہو رہا ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں صرف ایک جشن تاج پوشی ہے جسے غدیر کہا جاتا ہے۔
ایک مرتبہ یہ جشن ہوا، ایک مرتبہ یہ محفل سجائی گئی جسے غدیر کہا جاتا ہے۔ غدیر کے بعد نہ امام حسن کی شہادت کے بعد کوئی تاج پوشی ہے، نہ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی تاج پوشی ہے، نہ چوتھے امام کی شہادت کے بعد کوئی تاج پوشی ہے۔ جو سلسلہ چلا رہا ہے کہیں کے اوپر ایک امام کی شہادت کے بعد دوسرا امام، میں نے عرض کیا، ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ تاج پوشی کا مسئلہ نہیں ہے، تاج پوشی کا عنوان اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ دشمنان اہل بیت کے اوپر جو لعنت کی جاتی ہے وہ لعنتیں بند ہو جائیں۔ عنوان بدل دینے سے لعنتیں نہ کل بند ہوئی تھی نہ آج لعنتیں بند ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، یہ لعنتیں بھیجنے کا طریقہ کسی مولوی کا سکھایا ہوا نہیں، یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ سیرت اہل بیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ حد کر دیا لوگوں نے، انتہا ختم ہو گئی، یہاں تک کہہ دیا۔ جب بات آئی اس کے اوپر تو یہاں تک پہنچ گئے کہ جناب مختار تک کے قیام کو مشکوک قرار دے دیا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ علماء نے کہا تھا، ہم نہیں کہہ رہے۔ تو علماء نے تو تائید بھی کی تھی نا، آپ نے اس تائید کو کیوں نہ لیا؟ جناب مختار کے قیام کے اوپر اعتراض کیوں؟ تاکہ اس تاریخ کو کہیں نہ کہیں کم رنگ کر دیا جائے۔ یاد رکھیے، بار بار کہہ رہا ہوں، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اہل بیت کو ناراض نہ کر دیجئے گا۔ اتحاد کا مراجع کرام وہ مفہوم نہیں جانتے جو یہاں کے بعض مولوی بتا رہے ہیں، اسے اتحاد نہیں کہتے۔ ایک مسلمان کا مندر میں گھنٹا بجانا یہ اتحاد نہیں ہے، ایک سنی کا شیعوں کے جلوس میں آ کر قمع لگانا یہ اتحاد نہیں ہے، ایک شیعہ کا سنیوں کے یہاں جا کر ان کے پروگرامز میں ان کے مطابق عمل کرنا یہ اتحاد نہیں ہے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے ہندو ہندو رہے گا، شیعہ شیعہ رہے گا، سنی سنی رہے گا، ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ایک مشترک دشمن کے مقابلے میں۔ جیسے فوج کھڑی ہوتی ہے، جیسے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، دین کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن وہی فوج، وہی آرمی جو بارڈر پر متحد ہو کر ایک مشترک دشمن کے مقابلے میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جب اس کی پوجا کا وقت ہوگا وہ اپنے انداز میں انجام دے گا، جب نماز کا وقت ہوگا شیعہ اپنے اعتبار سے پڑھے گا، سنی اپنے اعتبار سے پڑھیں گے۔ کسی ملک سے آیا ہوا کوئی مولوی اگر کسی جماعت میں کھڑے ہو کر اتحاد کا پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے تو میرا سوال ہے کہ کیا اب اس کے بعد یہی کیا جائے کہ تمام شیعہ نے حیدر کرار کے لیے آج کے بعد سے کیا یہ جائز ہے کہ وہ جائیں اور وہاں جا کر نماز جماعت قائم کریں؟ اگر یہ نہیں کرنا تو پھر پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، پیغام وہ دیجئے جو شیعوں کے کام آنے والا ہے۔ پہلے شیعیت کا حق رکھا جائے گا، بعد میں دنیا کے معاملات دیکھے جائیں گے۔ امیر مختار کے اوپر اتنا اعتراض کیا، کہا کہ انہوں نے تو کوئی اجازت امام سے نہ ملی تھی، حالانکہ اعتراض کرنے والا، اب میں اس مولوی کا نام بھی یہاں سے نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ جس مولوی کے یہاں نہ علماء کرام کا احترام ہو، نہ جناب مختار کا احترام ہو، نہ مراجع کرام کا احترام ہو، اس مولوی کا نام یہاں سے کیا ذکر کیا جائے؟ لوگوں کو خوب اچھی طرح پتا ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، علماء سے پوچھئے گا، سوال کیجئے گا، اگر مختار کا قیام امام کی رائے کے مطابق نہیں ہے اس لیے باطل ہو جائے گا نا، تو انقلاب اسلامی ایران کو ثابت کرنے کی کوئی دلیل نہ ملے گی، کوئی دلیل نہ ملے گی۔ انقلاب اسلامی ایران کو کس بنیاد پر ثابت کرو گے؟ ہزاروں لوگوں کا خون بہہ گیا، ایک ہی جملہ ہے، شاید امام راضی ہو، شاید کی بنیاد پر کیے گئے قیام کے ساتھ پوری دنیا کو جوڑنے والے مختار کے قیام پہ دلیل مانگ رہے ہیں۔ واقعی جائے تعجب ہے
جائے افسوس ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جناب مختار کے قیام کے لیے دلیلیں تلاش کی جا رہی ہیں دور امام میں موجود شخص کے لیے کہ جس کا وہاں تک کا سفر بھی ذکر ہے، امام سے ملاقات کے ظاہری اسباب بعض جگہوں کے اوپر ملتے بھی ہیں اور اشاروں میں تائید کی باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں، وہاں کے اوپر بالکل ظاہر بظاہر کہاں امام نے کہا جاؤ جا کر قیام کرو؟ اعتراض کرنے والے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس انقلاب کو ثابت نہ کر پائیں گے، اور اگر کوئی قیام مختار کا حامی ہے نا تو پھر اس کی بھی ذمہ داری بن جائے گی۔ قیام مختار کا حامی انقلاب ایرانی اسلام کا مخالف نہ ہو پائے گا۔ معاملہ دو طرفہ ہے، ایک طرف کا انکار کرو گے دوسرا خود رہا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد۔ جو بھی حمایت کر رہے ہیں یہاں سے یا اس طرف سے، دونوں کو بہرحال یہ سوچ کر کہ اگر ایک طرف ہم نے انکار کیا تو پھر دوسرے کے لیے، لہٰذا کوشش یہی ہو کہ اہل بیت علیہ السلام انشاءاللہ راضی رہیں۔ دعا یہی ہے کہ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں دشمنان اہل بیت سے قلبی اور عملی بیزاری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا بهذا القلیل انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔